کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی میں لفظ حلوہ کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا آپ نے تازہ لاہور میں ہونے والے واقعے کے متعلق سنا ہے، جس میں ایک لڑکی کو عربی لباس پہننے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ہراساں کیا اور پولیس کے آنے پر ہی اس کو وہاں سے جانے کی اجازت دی گئی؟ تو چلو پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں۔ لاہور کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی لفظ حلوہ کی خطاطی کا ڈریس پہن کر آئی، جہاں پر لوگوں نے توہین قرآن سمجھ کر اس کو گھیر لیا اور اس کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی، جس کے بعد وہاں پر SPO تشریف لائیں اور وہ اسے بحفاظت نکال کر واپس لائیں۔ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر جہاں لطفی کی مدلل اور متعدل تحریر۔ میری ڈیزائنر سے خصوصاً اور خواتین سے عموماً یہ گزارش ہے کہ اس قسم کے پرنٹ اور ڈیزائننگ سے پرہیز کریں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ایک قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے بالکل مکمل طور پر مشابہت رکھتی خطاطی، خواہ اس میں کچھ بھی لکھا ہو، ہمیں احتراماً پہننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اور ایسے رسم الخط ایجاد ہی قرآن کی خطاطی کے طفیل ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں لکھی گئی دیگر عبارات یا تحریر کا خط بالکل واضح طور پر مختلف ہوتا ہے۔ خطاطی کا یہ انداز جان بوجھ کر فیشن ڈیزائنرز نے اپنایا ہے۔ اردن میں مقیم فیشن ڈیزائنر ہینا سعدی کے گاہکوں میں اردن کی ملکہ رانیہ سے لے کر سعودی شاہی خاندان کے افراد تک شامل ہے۔ وہ لباس کو عربی خطاطی اور نظموں سے سجانے کے بھی ماہر ہیں، لیکن عرب بھی اس کام کو اگر کر رہے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگ ہی اس کو پسند کرتے ہیں، زیادہ تر نہیں کرتے، اور کئی جگہ پر ان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ یقیناً ایسا خاص طور پر کیا جاتا ہے، البتہ خریدار معصومیت میں لے لیتے ہیں۔ اب تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ خاص طور پر ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا مضمون مقاصد ہیں۔ ظاہر ہے خطاطی کا فروغ تو ہے نہیں، البتہ ٹوپیوں اور دستاروں پر لکھوانا کافی مروجہ تھا، بلکہ ایران اور دیگر کئی ممالک میں جنگوں پر جانے والوں کے کرتوں پر قرآن کی آیات لکھنا یا بنائی یا کڑھائی کے ذریعے تیار کرنا جنگ میں کامیابی کی ضمانت کے طور پر کیا جاتا تھا، جو کہ قطعی درست نہیں۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، اس کے ساتھ یہ مذاق کے مترادف ہے، خواہ عرب کے ہوں یا عجم کے، اس کا ایک تقدس ہے۔ جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر وہ جو چاہے لکھ دے۔ جوتوں کے تلوں میں، انڈر گارمنٹس یا موزوں پر، اور حتیٰ کہ بچوں کے پیمپرز تک پر اس قسم کی واضح تحریر مل چکی ہے۔ قرآن کو جلانے کے واقعات کھلم کھلا پیش آئے ہیں، اور غزہ کی حالیہ ان کے عزائم بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اس قسم کے فیبرک لباس، حجاب، سکارف، کرتے وغیرہ سب سے گریز کریں۔ دوسری بات یہ کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عربی زبان میں لکھی تحریر کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے جو واقعہ آج اچھرا بازار میں پیش آیا، جس میں ایک خاتون ایسے ہی ڈریس پہن کر بازار میں جا رہی تھی، انہیں دیکھ کر لوگ سمجھے اس پر کوئی آیا مبارکہ یا حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، اس کے گرد ہجوم ہو گیا، بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی۔ یہ ہمارے لوگوں کی بھی کس قدر جہالت ہے کہ کسی بھی بات کو سوچے سمجھے بنا ہی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ پولیس نے ان کی جان بچائی، اس پر سخت قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی کسی کی جان لے لینا، کھیل بنا لینا بہت ہی قابل مذمت رویہ ہے۔ ویسے بھی اس پر حلوہ لکھنا ہے، عرب پر میٹھی چیز کو حلو یا حلوہ کہتے ہیں، جس سے مراد پیاری میٹھی سویٹ ہے۔ ویسے بھی یہ کوئی اچھا لفظ نہیں کہ ہم اسے لکھوا کر پہنے اور بازاروں میں لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے۔ آخری بات یہ کہ میں خود اور ہم میں سے بہت سے سوشل میڈیا پر لکھنے والے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ خود اپنی طرف دیکھیں۔ آپ کے تھیلوں، دکانوں، دیواروں، بینروں، جھنڈوں، اخبارات اور رسائل اور اشعارات پر جو آیات یا حدیث آپ خود لگاتے ہیں، اس پر غور کیجیے، جس پر آپ درود پاک تک لکھواتے ہیں۔ پھر جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو چھترے اڑتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔